السلام علیکم فرینڈس ابن آدم ناول کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ مغرب میں عورتوں کو جیسے پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے نا، آئے دن ان کے اخبارات میں ایسے ہی واقعات سے بھری ہوتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات کرتی ہیں۔ وہ بھی ٹی وی کا ایک کامیاب اینکر پرسن تھا جس کے پروگرام کی رائٹنگ خاصی زیادہ تھی۔ وہ اگر ظالم ہوتا تو انصاف بھی ہوتا۔ ہماری ساری زندگی عدالتوں کے دھکے کھاتے نہیں گزر جاتی۔ وہ پھٹ پڑی۔ چلو تم نے یہ تو مانا کہ وہاں بھی ظلم ہوتا ہے، ہمیں یاد رکھنے کے لیے ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد پر ہو یا عورت پہ۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ظلم کو بھی ہمیشہ صنفی تعصب کے خانے میں فٹ کر دیتے ہیں۔ خضر نے بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، لیکن ان کی گفتگو ہمیشہ کی طرح اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جس کا اختتام ایک زوردار قسم کی لڑائی پر ہی ہوتا تھا۔ تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے، کہاں کی بات کہاں لے جاتی ہو؟ اصل میں تمہیں تکلیف شرمین کے ایوارڈ لینے پر ہو رہی ہے کہ عسکر اگر پاکستان کو ملا بھی تو ایک عورت کے ہاتھوں، وہ اس کے شاندار انکشاف پر ہکا بکا رہ گیا۔ استغفر اللہ، کاش کہ جس موضوع پر کام کر کے اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا مکالمہ کر کے اس عظیم خاتون کو ایوارڈ ملا ہے، یہ اعزاز شکر ہے کہ کسی پاکستانی مرد کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اندر اٹھتی گہرے اشتعال کو چھپا کر وہ بڑے تحمل سے بولا تھا، ورنہ عرفہ کی یہ عادت اسے خاصی ناپسند تھی کہ وہ خاصے غلط قسم کے اندازے لگاتا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، میں تمہیں کیا واقعی اتنی تنگ نظر یا دقیانوس لگتی ہوں کہ میں صنفی تعصب کا بات بے بات مظاہرہ کروں؟ وہ تھوڑا جھک کر اس کے کا سوجا ہوا منہ دیکھتے ہوئے بولا، صنفی تعصب کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہر بات کی مخالفت تم اپنی پیدائشی قانونی اور معاشرتی حق سمجھتے ہو۔ تب تک کھڑے ہوتے ہو اس نے ہمیشہ کی طرح ایک اور غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ اپنے گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے دوپہر کا کھانا کون بنا کر دے گا؟ ایمان سے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بلند آواز میں بولا، لہجے میں ساری جہاں کی معصومیت سمائی ہوئی تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پیچھے مڑ کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ شوق نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اپنی بات کہہ کر اس نے ٹھا کر کے دروازہ بند کیا۔ خضر اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس کے فلیٹ سے نکلنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد اس کے سیل فون کی بیپ بجی۔ اس کو 101% یقین تھا کہ یہ عرفہ عزیز کا ہی میسج ہوگا، اور وہی ہوا تھا۔ کچن میں سرخ لنچ باکس میں کریلے گوشت کا سالن ہے، ٹھوس لینا۔ اس کا میسج پڑھ کر ایک بے ساختہ کہکا اس کے حلق سے نمودار ہوا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد عرفہ کو اس کا میسج ملا، گاڑی کی ابھی بینک کی قسطیں باقی ہیں، اس لیے آنکھیں کھول کر اور دماغ ٹھنڈا کر کے چلانا۔ تمہاری تو خیر ہے، گاڑی البتہ نہیں ہے۔ ہائے ڈارلنگ، تمہیں معلوم ہے کہ سائنس دانوں کو ایٹم بم بنانے کا خیال کیسے آیا؟ خضر حیات کا یہ ایک SMS عرفہ عزیز کو اس وقت موصول ہوا جب وہ اسلام آباد کی ایک کچی آبادی میں ڈاکومنٹری بنانے میں مگن تھی۔ وہ دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سر پر چھاتا تانے کھڑی تھی۔ اس نے اس SMS کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ خضر کو جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا وہ ڈٹائی کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے اسے ہی پیغام پر ہر 2 منٹ بعد بھیجتا رہے گا۔ وہی ٹھیک ہوا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اس کے سیل فون کی میسج ٹون دوبارہ بجی۔ عرفہ نے جھنجلا کر اسکرین کو دیکھا۔ ارے میرے مصروف ترین لڑکا دوست، کیا تمہیں پتہ ہے کہ سیاست دانوں کو ایٹم بم بنانے کا خیال کیسے آیا؟ نہیں، اس نے مختصر جواب لکھا۔ دوسری طرف سے جھٹ اطلاع آئی، ان کو ایٹم بم بنانے کا خیال عورتوں کی زبان دیکھ کر آیا تھا۔ سخت مصروفیات کے عالم میں بھی اس دفعہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی گئی۔ اپنی فضول باتیں بند کرو اور اپنا پروگرام کا ہوم ورک ڈھنگ سے کرو۔ رات ایک تو تمہارے پروگرام کا موضوع انتہائی گھٹیا تھا، اوپر سے تم نے انتہائی واہیت ٹائی لگا رکھی تھی، زہر لگ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ گردن سے پکڑ کے ٹی وی سے باہر نکال دوں۔ اس نے بان کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بڑی تیزی سے یہ میسج ٹائپ کیا۔ اس نے اسٹینڈ ایک دفعہ پھر وہاں موجود لوگوں کو ہدایت دینے میں مگن تھا۔ گرمی اور دھوپ کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت ٹائی مجھے میری ایک بہت ہی کیوٹ سی فین نے دی تھی، اگر میں اس کو نہ لگا کر جاتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس کا معصومانہ انداز عرفہ کو زہر لگا۔ تم نے دوبارہ ٹائی لگائی تو اس کا پھندا بنا کر تمہیں اس دنیا سے ہی رخصت کر دوں گی۔ اس کا جوابی حملے پر خضر نے بے اختیار ہی اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اس کو سہلایا تھا۔ شکر تھا کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ اس سے کوئی بعید نہیں تھی۔ شام کو ڈنر کروانے کے لیے شرافت سے منحل ریسٹورانٹ لے جانا، اپنے بے تک کے پروگرام کے لیے ریسرچ پہلے ہی کر لینا، کوئی بہانہ نہیں بناؤں گی۔
اس نے ٹھونس بھرا میسج پڑھ کر خضر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ 1000 دفعہ کہا ہے مجھے مار گلے کے خونی پہاڑوں سے خوف آتا ہے۔ تمہیں زندگی میں کوئی جگہ نہیں ملتی کھانا کھانے کو؟ اس پہاڑی گمن گھیریروں میں چڑھ کر اپنی آدھا خون خشک کر کے کھانا کھانے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ خضر نے بڑی سرعت سے جواب لکھا، ہمیشہ ڈرپوک ہی رہنا۔ تمہیں کیا پتہ کہ بلندیوں کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے۔ انسان جب آسمانوں کو چھونے کی دھن میں اوپر سے اوپر بھاگتا ہے تو اس کا وجود بھی کتنا سرشاری کی لہریں پھیلتی ہیں، اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ عارفہ کا اندازہ اب کے ذرا فلسفانہ تھا۔ مائی ڈیئر، آسمانوں کی بلندیوں کا نشہ اپنی جگہ، لیکن زمین کی قدر کرو، ہر پستی میں گرنے والا اس کی گود میں آ کر گرتا ہے۔ خضر، حیات سے بحث میں جیتنا کون سا آسان تھا؟ تم اپنا لیکچر شام کو وہیں آ کر دینا، اور ہاں، اس دفعہ مجھے پیرسو ہوا تک جانا ہے، عارفہ نے اسے خبردار کیا تھا۔ میرا خیال ہے محترمہ، میں اپنی وصیت بھی تعویذ کی صورت میں گلے میں لٹکا کر ساتھ آ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت انہی پہاڑوں پر آئے گی۔ خضر نے اسے جذباتی کیا۔ بندے کی اگر شکل اچھی ہو تو اسے بات کی اس سے بھی زیادہ اچھی کرنی چاہیے۔ خیر، دفع کرو، ہم میرڈ میں ہی ڈنر کر لیتے ہیں۔ وہ خلاف توقع جلدی ہار مان گئی تھی۔ اب ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری خاطر تو میں ہیلی کاپٹر پر ماؤنٹ ایورسٹ تک جا سکتا ہوں، بس خدارا شام میں لڑکیوں والے حلیے میں آنا۔ بہت عرصہ ہوا تمہیں انسانوں والے روپ میں دیکھے ہوئے۔ وہ سخت اس کی جینز اور لانگ شرٹ پر والے حلیے سے سخت چڑھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شام میں سارا کی وارڈروب پر ڈاکہ مارنا پڑے گا۔ وہ اس بات سے بھی متفقہ ہو گئی تھی۔ خضر اس کا میسج پڑھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لباس، کام اور سٹائل پر کسی کا کوئی بھی مشورہ اتنی آسانی سے نہیں مانتی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ خضر نے مسکراہٹ کی علامتی شکل کے ساتھ اسے حیرت بھرے میسج بھیجا۔ نہیں یار، سخت گرمی لگ رہی ہے، اس لیے بہکی باتیں کر رہی ہوں۔ تم ٹینشن نہ لو، شام تک میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ اس کی نبش نشاس تھی۔ اس کا میسج پڑھ کر خضر کے منہ سے ایک بے ساختہ